پیغمبر اصحاب جیویں سونے بیٹھے لگتے ہیں جیویں چند ستاریاں تے سونا لگتا ہے تے پوچھ رہے ہیں تو ہارے گھر کے سامنے کوئی بہن جاری ہے ہاں مولانا ہے تے تو سب 5 ٹائم کو غسل کہہ دے جی نہا دے فرمایا جیڑا بندہ نہر جی میں غسل کرے دے تے او دے بدن تے میل باقی نہیں رہندی ایویں جیڑا بندہ 5 ٹائم وضو کر کے اللہ دی سلامی واسطے او دے گھر تشریف گھنا دے او دے بدن تے او دے روح دے وچ گناہ ایویں نہیں رہندے جی میں غسل دے بعد تو جسم دے میل نہیں رہندے ابو ذر نال جا رہا ہے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا نہیں ٹوٹل فزیکل ریسپانس ہی اس نے دے یعنی مثالہ نام سمجھاؤنا جسمانی لینگویج نام جناب نے ایک ٹہنی کو پکڑے اس درخت کے پتے نٹھے ابو ذر کے مولا اس دن آن ساکر کیا سمجھاؤنا چاہتے ہو فرمایا ابو ذر نٹھے جنہیں میں ٹہنی پکڑی تھے درخت کے پتے نٹھے فرمایا ایویں جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے اندے گناہ ایویں جھڑ دے جیویں درخت دے پتے پہ جاتے ہیں امیر المومنین مسلط ہیں پوری مناجات نہیں پڑھ سکتا قابضاً علی لحیتہ اپنی ریش مبارک کو ہاتھی پکڑو یا کمل مالو کمل والا سلیم ایمیں تڑپ رہے ہیں جنہیں مار گزیدہ تڑپ دے تے آپ کیا رہے ہیں آہن آہن من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق پروردگارا افسوس ہائے افسوس سفر بڑا لمبا ہے علی کو زاد راہ کام ہے کون علی جڑا ہر رات 1000 رکعت نافلہ پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے فریضہ بھی ادا کرے ہے اور آدھے پروردگارا تیری عبادت نہ میں جہنم دے خوف کو کر رہا ہوں نہ جنت دے لالچ کر رہا ہوں کیونکہ خوف والی عبادت غلامانہ ہے اور لالچ والی عبادت تاجرانہ ہے میں دوئے قسم کی عبادت نہیں کرے گا میں آزاد لوگوں والی عبادت کرے گا میں اس راستے تک کچھ جھکدا جو تو لائے کہ عبادت ہے سب کو کوئی شے کا ذکر نہیں ہوتا باطری مسجد خالی ہے مسجد نوحہ گناہ ہے کہ نمازی نہ رہے وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے مسجد ہوتا کھڑے نہ قرآن دی آواز آتی ہے نہ نماز دی نہ سجدے دی مہربانی کرو شفقت کرو علی دے مریدی وے اہل بیت دے منن علی وے نماز کو اپنی زندگی کا جزو لا جن فکر پیغمبر کتنے سونے ہیں شمائل ترمذی والے نے ایک حدیث لکھی ہے اگر تو سب جاگتے بیٹھے ہو توجہ سے بیٹھے ہو تو سناؤ چاہو جناب دا حلیہ مبارک فرمایا شارو شامتہ علی اذنیہ جناب کے بال مبارک ایک کان تو تھوڑے جہاں نیچے آوے دے ہیں زلفہ ٹائم اور انہوں نے جو خوشبو آتی ہے اتنی خوبصورت کس ہے ایک روم دے بادشاہ کو کہے مخبہ بھیجا وہ دے 4 بال ہیں خوشبو لگی ہوئی خوشبو دا معطر انہوں نے یہ حضور دے بال کے تحفہ تنائیں چاندی دا مخبہ سید محب حسین شاہ علامہ محب حسین شاہ بہارتپور والے آل اللہ مقام ہو انہیں ایک واقعہ نکل پڑے کہ چاندی دا مخبہ بادشاہ نے پیش ہوئے انہیں لکھا انہوں نے کہ جی ایک کیویں منو کہ حضور دے بال آپ نے وہ درباری مولوی کو سنا انہوں نے کہ جی خوشبو تو کہیں میں لگ جائے انہوں نے کہ جی خوشبو تو دوسری بھی لگ سکتی ہے دوسرا یہاں تک کوئی میاد نہ سو انہوں نے کہ جی ایسا کو کہیں میں لگتا ہے تو
خوشبو لگی ہوئی ہے، باقی تو سب کو دلیل نظر نہیں آتی. درباری ایک بندہ بیٹھا ہوں آگے تیرے نال جو فرزند بدول رہا ہے امام رضا آیا ہوئے ہوں دے کون کیوں نہ کیا پوچھتا ہوں آگے اچھی گال ہے. وہ گھن کے گئے، جناب نے وہ ملاحظہ کی تھے، فرمایا اترائے نقلی ان ہی اصلی. صحیح دلیل جو بادشاہ منیدہ نہیں، فرمایا انہوں کو آگ تے گھر بنیو جیڑا سونے مانگ بڑھ ویسی وہ رسول دا والے ان کو آگ نقصان نہ پہنچے سی کا صاحبے وہ سونے مانگ تھی ویسی چمکن لگ ویسی جیڑے نکلی ہو سن وہ جلن لگ ویسے امید تھیا وقت رسول دے پتر نے اوہال کیتا تے اپنے جسم مبارک نہ رکھا. فرمایا اس بال دی پہلے خوشبو سکی وقت اپنی کف الٹی خوشبو سکھائی. اے آدھے سے سیم اوہ خوشبو ہے